الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ناظرین کرام، آج کا درس تلاوت قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے تعلق سے ہے، اور یہ درس بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہم نے رمضان کے روزوں کے اندر جو تربیت کے پہلو ہمارے اور آپ کے لیے مضمر ہیں، اس میں سے آج کا درس اسی کا ایک حصہ ہے جو تلاوت قرآن کی شکل میں ہے، تلاوت قرآن کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر سورہ بقرہ میں روزوں کا ذکر کیا ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ جس آیت میں اللہ رب العالمین نے روزے کی فرضیت کا ذکر کیا ہے، جس آیت سے روزہ ہمارے اور آپ کے اوپر فرض قرار پایا ہے، اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ ہی ہے جس کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے، جس کے اندر ہدایت ہے، واضح نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، ہدایت کے ساتھ ساتھ حق و باطل کی تفریق بھی اس کے اندر بتلائی گئی ہے۔ قرآن کا ایک بہت گہرا تعلق ہے ماہ رمضان سے۔ اس مہینے کے اندر قرآن کو اتارا گیا ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے اس رات کی بھی تخصیص کر دی ہے جس رات میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کے نزول کا آغاز کیا ہے، جو سورہ ہمیں اور آپ کو تقریباً یاد بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے نزول کیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا ہے، اور لیلۃ القدر رمضان کی ایک بابرکت رات ہے جو 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ سورہ دخان کے اندر اللہ رب العالمین نے اسی کو بابرکت رات سے تعبیر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو بابرکت رات میں نازل کیا ہے، اور وہاں بھی اس لیلۃ مبارکہ سے لیلۃ القدر ہی مراد ہے جو رمضان کی ایک بہت ہی اہم رات ہے۔ بعض علماء نے کہا، انہیں میں سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، کہ قرآن میں نزول کا مطلب یہ ہے، قرآن کے نزول کا ماہ رمضان میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے سمائے دنیا پر ایک ساتھ قرآن کو اتار دیا، اور پھر 23 سال کی مدت میں دھیرے دھیرے اللہ تعالیٰ نے حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے نازل کرتا رہا۔ اور کچھ نے کہا کہ نہیں، یہاں قرآن کے نزول کا آغاز مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی بار جب قرآن کو اتارا تو رمضان کا مہینہ تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت غار حرا کے اندر تھے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 آیتیں سورۃ العلق کی آپ کے اوپر نازل کی، اور وہ بھی رمضان المبارک کے مہینے کی لیلۃ القدر کی رات تھی اس سال، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کے اندر گزاری تھی، اور اس وقت حضرت جبریل صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آئے تھے۔ قرآن کا اس ماہ رمضان سے جو تعلق ہے ہم سبھی محسوس بھی کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ہر شخص کو کچھ نہ کچھ حصہ قرآن کی تلاوت کا مل ہی جاتا ہے، بلکہ وہ بھی جو شاید جمعہ یا کچھ لوگ شاید رمضان ہی میں قرآن سے اپنا گہرا ربط بنا پاتے ہیں۔ جو شخص پورے سال بھی قرآن کو ایک بار نہیں پڑھ پاتا، وہ اس مبارک مہینے کے اندر
ایک بار کیا کئی بار ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین اس کو توفیق دیتا بھی ہے۔ اور قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ قرآن ہمارے اور آپ کے لیے کتنی اہم کتاب ہے۔ اسی کے اندر ہدایت ہے، نور ہے، روشنی ہے، بلکہ دلوں کے اندر جو بھی بیماریاں پائی جاتی ہیں، چاہے وہ حسد ہو یا بغض ہو، اور اس سے بھی بڑھ کر کے یہاں تک کہ اگر ایک غیر مسلم شخص ہے تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ قرآن اس کے لیے بھی ہدایت ہے۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا۔ یہ قرآن تو لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، مومنوں کو بشارت دیتا ہے، جو لوگ نیک کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ تو پوری انسانیت کے لیے اس قرآن کے اندر ہدایت ہے، اور ہدایت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اس دین کو ہی پوری انسانیت کے لیے اتار دیا ہے، اور قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلموں کو بھی بتا دیا کہ تمہارے لیے اگر کوئی گائیڈ لائن ہے اس دنیا کے اندر جو تمہاری رہنمائی کر سکتی ہے، جینے کے طریقے بتلا سکتی ہے، تو وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو قرآن کی شکل میں ہے۔ قرآن سے ہمارا رشتہ رمضان کے اندر مضبوط ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس ماہ رمضان کے اندر ہم اس طریقے سے اپنی تربیت کر لیں کہ رمضان کے بعد بھی سالہ سال اس قرآن سے ہمارا رشتہ قائم رہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک سال کا انتظار کریں اس قرآن سے خود کو جوڑنے کے لیے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، یہ ہر مومن کی شان ہونی چاہیے۔ جس کو قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، اس کے تعلق سے حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھے اور لوگوں کو قرآن پڑھنا سکھائے۔ جو شخص قرآن پڑھنا جانتا ہے لیکن صحیح سے نہیں پڑھ پاتا ہے، اس کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ وہو علیہ شاق فلہ اجران، کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے، ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتا ہے، لکنت ہے، پڑھنے میں مشقت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور جس کو مہارت ہے اس کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر شروع میں بیان فرمایا کہ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، کہ جو قرآن کی تلاوت میں، اس کے پڑھنے میں مہارت رکھنے والا ہے، وہ شخص تو فرشتوں کے ساتھ، ان باعزت ہستیوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ رب العالمین کے بہت ہی مقرب لوگ ہیں، چاہے وہ فرشتے ہوں چاہے انبیاء اور رسول ہوں۔ یہ قرآن کی تلاوت کا فائدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام کو اس کی تعلیم دی۔ صحابہ کرام میں سے بے شمار لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر ہی قرآن کے حافظ بن گئے، قرآن کو انہوں نے حفظ کر لیا، بلکہ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت سے زیادہ قرآن کے اندر غور و فکر کی کوشش کیا کرتے تھے، تدبر اختیار کرتے تھے، سمجھتے تھے، کیونکہ قرآن اصل میں ہدایت کے لیے ہے۔ قرآن کی تلاوت کا اجر و ثواب ہم حاصل کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے قرآن کی تلاوت، لیکن خاص طور سے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو اور حافظ قرآن اگر ہے کوئی شخص، تو اس کے لیے ضروری ہے، یا جو شخص لوگوں کی رہنمائی کرنا چاہتا ہے، جیسے علماء کا طبقہ ہے یا اسٹوڈنٹس ہیں جو دینی مدارس کے اندر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ قرآن کے اندر تدبر اختیار کریں، قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کے خاطر قرآن کو اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ قرآن کے اندر کیا وہ لوگ جو کفار و مشرکین ہیں، کیا وہ غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالا پڑ گیا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین ایک دوسری آیت کے اندر کہتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، کہ کیا وہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے، اگر یہ اللہ کے علاوہ کہیں اور سے یہ قرآن نازل ہوا ہوتا تو اس کے اندر وہ بہت سارا اختلاف پاتے۔ تو یہ قرآن قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ضروری ہے کہ ہم اس قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اپنے بچوں کو تربیت دیں۔ قرآن اگر ہم نے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دے دی تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا بھی کام بن سکتا ہے۔ ہمارے لیے تو اہم خیر ہے ہی ہے، لیکن اپنی آنے والی نسلوں کو بھی اس دین سے جوڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہیں قرآن کی تعلیم دیں۔ قرآن کا ایک حرف پڑھنا بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔
بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنہ، جس شخص نے قرآن کا ایک حرف بھی پڑھ لیا تو اس کے لیے ایک نیکی ہے، والحسنۃ بعشر امثالها، اور وہ نیکی 10 گنا تک بڑھا دی جاتی ہے۔ لا اقول الف لام میم حرف، میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، ولکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف، لیکن الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ قرآن سے جو لوگ اپنا تعلق قائم کرتے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، یہی لوگ تو اللہ والے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک انہی کا مقام و مرتبہ بڑھا ہوا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ ان للہ اہلین من الناس، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ پھر آپ کہا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ ہم اہل القرآن اہل اللہ و خاصتہ، کہ وہ لوگ اہل قرآن ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، اور یہی اللہ تعالیٰ کے خاص بنتے ہیں۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی سے رشک کرنا ہو تو ان لوگوں سے کریں جو قرآن کو دن و رات پڑھتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو دن و رات خرچ کرتا ہے۔ لا حسد الا فی اثنتین، کہ حسد اگر حسد نہیں ہے مگر دو لوگوں کے تعلق سے، اور یہاں حسد سے مراد رشک ہے، کیونکہ حسد اسلام کے اندر ایک معیوب صفت ہے اور اللہ رب العالمین نے اس سے ہمیں منع کیا ہے۔ تو رشک کرنے کے لائق وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، جو قرآن سیکھتے ہیں اور جو قرآن جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھروں کے اندر بھی قرآن پڑھنے کی تعلیم ہمیں دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے شیطان اس سے بھاگ جاتا ہے، کیونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں اللہ رب العالمین کا کلام پڑھا جائے، جہاں قرآن کی تلاوت ہو، جس گھر کے اندر لوگ دن و رات قرآن کی تلاوت کرتے ہوں، صبح و شام پڑھتے ہوں، وہاں شیطان کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ آج یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ جب صبح اٹھتے ہیں، یا ہمارے بچے تو سب سے پہلے اپنے موبائل کو کھولتے ہیں، چیک کرتے ہیں، بس اوقات وہ دیکھتے ہیں فیس بک، یوٹیوب اور نہ جانے کن کن چیزوں کے اندر، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں، اور قرآن ہفتے بلکہ کئی مہینے گزر جاتا ہے قرآن کھولنے کی انہیں توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ ہم نے انہیں تربیت ہی نہیں دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج گھروں کے اندر اختلافات بڑھ گئے ہیں۔ آج میاں بیوی کے اندر اختلاف شدید طور پر پہلے کے مقابلے میں کہیں زیادہ بڑھے ہوئے ہیں۔ ہر گھر کے اندر کہیں نہ کہیں حسد اور بغض، ایک دوسرے سے نفرت پائی جاتی ہے۔ بچوں کے اپنے والدین سے اختلاف ہیں، بھائی کا اختلاف ہے، میاں بیوی کے اندر لڑائیاں اور جھگڑے ہوتے ہیں، بلکہ کچھ لوگ تو شیطانی وسوسوں کو بھی شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم نے گھروں کے اندر شیاطین کو جگہ دے دیا ہے۔ گھروں کے اندر تو ویسے بھی شیطان کے لیے جگہ موجود ہے جو حمام کی شکل میں ہے، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے کہ اس کے اندر جب جائیں تو ہم دعائیں پڑھیں۔ دعائیں ہمیں کیوں پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے؟ کیونکہ وہاں ان کا وجود ہوتا ہے، وہاں وہ موجود ہوتے ہیں۔ تو ویسے بھی شیطان کا ایک اڈا گھر کے اندر ہے۔ اگر ہم اس کے باوجود بھی ہم نے قرآن کو نہیں پڑھا، قرآن نہیں سیکھا، نہ اپنے بچوں کو سکھلایا، تو آنے والی نسلوں کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم ان کی طرف توجہ دیں۔ قرآن کی اگر ہم نے انہیں تعلیم دے دی تو وہ، یا ہم نے ان کے تعلیم کا بندوبست کر دیا، اگر ہم اتنی بہترین تعلیم نہیں دے سکتے تو ان کے لیے کہیں نہ کہیں سے انتظام کر سکتے ہیں۔ اگر وہ قرآن سیکھ لیتے ہیں اور ہم نے ان کی تعلیم کے لیے جد و جہد کیا ہے، پیسے خرچ کیے ہیں، اچھے عالم دین کے پاس یا ایسے شخص کے پاس لے کر کے گئے ہیں جس نے اس کو قرآن سکھایا ہے، تو ہمارا وہ پیسہ تصور کریں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے گا۔ ہمارا بچہ جب وہ قرآن کھولے گا، پڑھے گا ہماری زندگی کے بعد بھی، تو ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ اور ویسے بھی قرآن، اگر ہم اپنے بچوں کی تربیت قرآن سے کرتے ہیں، قرآن سے جوڑتے ہیں، تو بچے کے نیک ہونے کی گنجائش کہیں نہ کہیں بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اگر ہم بچوں کو شروع سے قرآن سے جوڑیں، انہیں قرآن کی تعلیم دیں، بنسبت اس سے کہ ہمیں فکر مند ہو انہیں دنیا کے اندر ان کو آگے بڑھانے کے لیے، ان کی شروعات، ان کا آغاز ان کی تربیت کا قرآن سے کریں، تو ہمارے لیے بھی کہیں نہ کہیں ہمارے وفات کے بعد بھی صدقہ جاریہ کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قرآن کی تعلیم وہ عمل ہے، قرآن کا پڑھنا، قرآن کا سیکھنا، یہ ایسا عمل ہے کہ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں خبر دیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین کہے گا
اس شخص سے جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ کہا جائے گا کہ پڑھو اے قرآن والے، اقرا، قرآن پڑھو، ورتقی، اور بڑھتے جاؤ آگے، ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، اور قرآن کو ویسے ہی ٹھہر ٹھہر کر کے پڑھتے جاؤ جیسا کہ تم دنیا کے اندر پڑھا کرتے تھے۔ فإن منزلك عند آخر آیت تقرأها، اس لیے کہ تمہاری منزل وہاں پر ہے جہاں تم آخری آیت پڑھ کر کے ختم کرو گے۔ کہا ہے علماء نے اس حدیث کی روشنی میں کہ قیامت کے دن تنہا یہی ایک عمل ہے جو اللہ رب العالمین ہمیں وہاں کرنے کی اجازت دے گا، ورنہ موت کے ساتھ ہی اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن قرآن کی تلاوت اتنی اہم ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن پھر موقع دے گا، پھر موقع دے گا اور کہے گا قرآن پڑھنے والے سے کہ پڑھو اور آگے بڑھتے جاؤ، ایک ایک آیت پہ جنت کا ایک ایک درجہ بلند، ایک ایک درجے کی بلندی حاصل کرتے جاؤ، اور جہاں تک قرآن پڑھ کر کے ختم کرو گے جنت کے اندر وہی تمہاری منزل ہے۔ تو جنت کے اندر بے شمار منازل ہیں، ہزاروں منازل ہیں جو اللہ رب العالمین اعمال کے حساب سے لوگوں کو عطا کرے گا۔ تو یہ قرآن ہمارے گھروں کے اندر ایسا نہ ہو کہ موجود ہو اور ہمیں کھولنے کے لیے ہمارا انتظار کر رہا ہو۔ اگر ہم قرآن سے اس حد تک غافل ہیں کہ قرآن اگر ہمیں کھولنے کے لیے رمضان کا انتظار کرنا پڑتا ہے یا کم از کم جمعہ کا انتظار کرتے ہیں، تو یہ بھی بہت ہی افسوسناک پہلو ہے، کیونکہ قرآن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملنے والی ہے۔ قرآن سے اگر ہدایت ہمیں چاہیے تو ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، قرآن کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس کی آیتوں کے اندر غور کرنا پڑے گا۔ صحابہ کرام قرآن کی تلاوت سے کہیں زیادہ قرآن کے اندر غور و فکر کی طرف لوٹتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بیان فرماتے ہیں کہ انہوں نے 12 سال کے اندر سورہ بقرہ کو حفظ کیا، اور جب انہوں نے قرآن کی سورہ بقرہ کو حفظ کیا تو انہوں نے ایک اونٹ ذبح کیا۔ بلکہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ 10 آیتوں سے آگے اس وقت تک نہیں بڑھتے تھے جب تک کہ اس کو مکمل تو اسے سمجھ نہیں لیتے تھے اور اس پر عمل کرنے کا طریقہ نہیں سیکھ لیتے تھے۔ لیکن ہمارا معاملہ ہے کہ ہم قرآن کی تلاوت ہی میں غافل ہیں، تدبر کا، غور و فکر کا مرحلہ تو اس کے بعد کا ہے۔ تو ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن ہمارے ساتھ ہے، یہ قرآن ہمیں پوری زندگی ہماری رہنمائی کرتا رہے گا، لیکن ضروری ہے کہ ہم قرآن کی طرف لوٹ کر کے اس قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کریں۔ رمضان کا مہینہ ایک بہترین موقع ہے، ایسا نہ ہو کہ رمضان تو قرآن پڑھتے رہیں اور جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جائے تو قرآن پھر ہفتہ انتظار کرے جمعہ کہ ہم سورہ کہف پڑھنے کے لیے اس کو کھولیں۔ ایسا نہ ہو، ہر دن پڑھیں قرآن، کیونکہ قرآن کا پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ اگر آپ ہر دن ایک پارہ نہیں پڑھ پاتے تو بھی احادیث کے اندر بے شمار بشارتیں ہیں۔ تصور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے بیان فرمایا، صحابہ کرام سے پوچھا کہ کہا کہ کیا تم ہر رات 1/3 قرآن پڑھ سکتے ہو؟ تو ان کو یہ چیز تھوڑی گنا گزری، کیونکہ وہ دن بھر محنت اور مشقت کیا کرتے تھے، پھر رات میں عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ سونے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ آج کی طرح سے اتنی مشغولیات بھی نہیں تھیں، نہ ہی وہاں اس طرح کی چیزیں تھی رات کے اندر کہ وہ اس کے اندر مشغول ہوتے، تو یہ چیز تھوڑی سی بھاری ان کے لیے لگی۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، کیونکہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور سورہ اخلاص کے بارے میں بے شمار احادیث ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغرب کی سنت کے اندر بھی پڑھا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص کے ساتھ سورہ الکافرون بہت سارے مواقع پر پڑھا کرتے تھے، جیسے کہ طواف سے فارغ ہوتے تھے تو طواف کی جو 2 رکعت تھی اس کے اندر اس کا اہتمام کرتے تھے، اور ہر نماز کے بعد سورہ اخلاص، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ساتھ ہی آیت الکرسی اور اس طرح کی دعاؤں کا اہتمام کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اگر اجر و ثواب ہی کم از کم ہر دن 1/3 قرآن، اور 1/3 قرآن کا کیا، آدمی 3 بار بآسانی سورہ اخلاص کو پڑھ سکتا ہے اور اجر و ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن اجر و ثواب حاصل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف ہر دن سورہ اخلاص ہی پڑھتے رہیں، کیونکہ وہ قرآن کی تلاوت کے لیے کافی نہیں ہوگا۔ پورے قرآن کا جو اجر و ثواب ہے ہم نہیں جانتے کہ اللہ رب العالمین نے کتنا ہمارے لیے مقرر کیا ہے، بلکہ بعض علماء نے تو اندازہ لگایا کہ اگر کوئی شخص ایک دن میں 1 صفحہ پڑھتا ہے تو کم از کم 300 حرف تو ہوتے ہی ہیں اس کے اندر، 3000 نیکیاں آسانی سے ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں وقت نکالنے کی ضرورت ہے، وقت ہمارے پاس بہت ہے۔ یہ کہنے کی بات ہے کہ آج کے دور میں ہم اتنے مشغول ہیں کہ وقت ہی نہیں ہے قرآن پڑھنے کے لیے۔ وقت ہے ہمارے پاس سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو ایکٹیو رکھنے کے لیے، کئی گھنٹے ہم جڑے رہتے ہیں۔ آج تو قرآن کے ایپس موبائل کے اندر موجود ہیں، ترجمے کے ساتھ موجود ہیں،
پڑھیں قرآن، ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ میں تو کہوں گا کہ ہر مسلمان کو ایک بار زندگی میں ضرور قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری زبان عربی نہیں ہے۔ اگر ہم قرآن پڑھتے رہیں، کئی بار بھی زندگی میں 50 بار بھی تلاوت کر کے ختم کر لیے، اور ہم نے ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھا، کیونکہ قرآن ہدایت کے لیے ہے۔ اگر ہم نے اس سے ہدایت نہیں حاصل کیا تو تلاوت سے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن جس کے لیے اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا کے اندر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی رمضان کے مہینے کے اندر خاص طور سے قرآن سے ہمارا رشتہ اللہ تعالیٰ مضبوط کر دے، ایسا رشتہ قائم کر دے کہ سال بھر ہم اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یہی قرآن کے نزول کا اس مبارک مہینے کے اندر مقصد بھی ہے کہ ہم اپنے آپ کو اس قرآن سے جوڑیں، اپنے آپ کو ہدایت کے راستے پر چلائیں، قرآن سے رہنمائی حاصل کریں، قرآن سے دلوں کے اندر سکون اور اطمینان حاصل کریں، کیونکہ آج جو الجھنیں، جو پریشانیاں ہیں، وہ پہلے کے مقابلے میں کئی زیادہ ہیں۔ بلکہ اس سال کا رمضان تھوڑا کچھ اور ہی مختلف ہے، لیکن اس ناحیے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ اپنے گھروں کو قرآن کی تلاوت سے آباد کر سکتے ہیں، کیونکہ بہت سارے لوگ پہلے یا ان کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید قرآن کی تلاوت بھی مسجد کے اندر ہی ہو سکتی ہے۔ مردوں کی میں بات کر رہا ہوں، اس سال ان کے پاس موقع ہے، قرآن خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی تعلیم دیں، اپنے اہل ویال کو ترغیب دلائیں کہ قرآن پڑھیں۔ اگر آپ قرآن پڑھنے لگیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے گھر کے اندر برکت ہی برکت نازل ہوگی۔ اگر قرآن سے ہم نے اپنے آپ کو قرآن سے دور کر لیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بھی ہمارے اوپر نازل ہونی بند ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کو پڑھ کر، سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رکھے اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر قائم و دائم رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دنیا سے ایمان کی حالت میں نصرت فرمائے، اور جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایک ساتھ اکٹھا ہونے کی توفیق دیں۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔